بھائی پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم کیسے نمونے کی ریگریشن لکیر کو استعمال کر کر، خاص طور پر نمونے کی ریگریشن لکیر کی ڈھلان کو استعمال کر کر آبادی کی ریگریشن لکیر کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ استنتاجات یعنی یہ انفرنسز بنانے کے لیے ہمیں کن کن شرائط پر پورا اترنا ہوتا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ شرائط بہت حد تک ان شرائط جیسی ہیں جن کو ہم نے تب دیکھا تھا جب ہم مختلف اعداد و شمار کے پیرامیٹرز کے بارے میں استنتاجات بنا رہے تھے۔ مثال کے طور پر جب ہم مین یعنی اوسط اقدار کے بارے میں استنتاجات بنا رہے تھے یا تناسب کے بارے میں استنتاجات بنا رہے تھے، تو یہاں کی جو شرائط ہیں وہ بھی تقریباً ان جیسی ہی ہوں گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پر پرانی شرائط کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کچھ نئی شرائط بھی ہوں گی۔ تو چلیں ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری شرائط کیا کیا ہیں۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہمارے دو بے ترتیب متغیر کے درمیان یعنی دو رینڈم ویریبلز کے درمیان، فی الحال اس کو ایکس اور وائی کا نام دے دیتے ہیں، ایکس اور وائی کے درمیان واقعی لینئر تعلق ہو، لینئر بہت زیادہ نقطے ہو گئے، تعلق ہو۔ تو یہ ہے ہماری پہلی شرط۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو جب ہم گراف پہ بنائیں تو ہمیں ایک سیدھی لکیر ہی مل رہی ہو، ہمیں کوئی کرو نہ مل رہا ہو۔ اچھا، دوسری شرط یہ ہے کہ حادثات غیر منحصر ہوں، غیر منحصر ہوں، یعنی حادثات انڈیپینڈنٹ ہوں۔ ایک حادثے کی ہونے کی وجہ سے دوسرے حادثے پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تو یہاں پر دوسری شرط ہو جائے گی غیر منحصر حادثات۔ یہ میں تھوڑا ٹیڑھا جا رہی ہوں، لیکن چلیں بلکہ اس کو سیدھا کر ہی لیتے ہیں، لیکن چھوڑیں۔ ہاں، یہ کافی حد تک سیدھا ہو گیا۔ اچھا، اب آتے ہیں اپنی تیسری شرط پر۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ یہ عام پھیلاؤ کی شرائط پر پورا اتر رہا ہو، اور زیادہ تر ہم اس شرط کو پچھلی ویڈیوز میں اتنے زیادہ تفصیل سے دیکھتے نہیں رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بس فرض کر لیں کہ یہ عام پھیلاؤ ہی ہے، لیکن یہاں پر میں اس کو ذرا اچھی طرح سے دکھانا چاہتی ہوں۔ تو مثال کے طور پہ یہ ہمارے ایکسس ہیں، اور میں یہاں پر تیسرا ایکسس بھی بنانا چاہ رہی ہوں، لیکن فی الحال اس ایکسس کو ایکس مان لیتے ہیں، اس کو وائی مان لیتے ہیں، اور بھئی یہ ہے کچھ ہماری ریگریشن لائن۔ اب یہ جو شرط ہے وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ کسی بھی ایکس کی قدر کے لیے ہمارے پاس وائی کے لیے ایک عام پھیلاؤ آنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ عام پھیلاؤ کچھ یہ بن رہا ہے یہاں پر۔ تو مثال کے طور پہ اس ایکس کی قدر کے لیے وائی کا یہ عام پھیلاؤ بن رہا ہو، وائی کا یہ عام پھیلاؤ بن رہا ہوگا، اور مثال کے طور پہ اس ایکس کی قدر کے لیے وائی کا کچھ یہ عام پھیلاؤ بن رہا ہوگا۔ تو بھائی یہاں پر اس تیسری شرط سے ہمارا مطلب یہ ہے، لیکن بھائی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی کے لیے ہم ہر سوال کے لیے بس ازیوم کر رہے ہوں گے، بس فرض کر رہے ہوں گے کہ یہ شرط پوری ہو رہی ہے۔ اور بھائی چوتھی شرط یہ ہے کہ ہمارا تغیر یعنی ویرینس برابر ہو۔ پھر سے ٹیڑھا ہو گیا یہ سب کچھ، لیکن اب خیر ہے، اسی سے کام چلا لیتے ہیں۔ بھائی اس شرط سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے عام پھیلاؤ ہیں ان کا تغیر بالکل ایک برابر ہو۔ اور بھائی اب آتے ہیں اپنی پانچویں اور آخری شرط پر، جو کہ بہت آسان ہے اور جس کو ہم بار بار دیکھتے آئے ہیں، اور بھائی وہ یہ ہے کہ ہمارا جو نمونہ ہے
وہ بے ترتیب طور پہ چنا ہوا ہو. تو بے ترتیب نمونہ، یہ ہے ہماری آخری شرط. اچھا، اب ان سب چیزوں کو دیکھ کر آپ شاید تھوڑا سا الجھ گئے ہوں، لیکن آپ فکر نہ کریں. ابھی کے لیے ہمارے پاس جتنے بھی سوالات آئیں گے ان میں یا تو ہم سے پوچھا جا رہا ہوگا کہ شرائط کیا کیا ہیں، یا ہم سے کہا جائے گا کہ فرض کریں کہ ساری شرائط پوری ہو رہی ہیں. اس سے زیادہ اس کا کوئی کام نہیں ہوگا. تو آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ آپ ان شرائط کو رٹ لیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور باقی چیزیں ہم اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے.